السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَوْ أَشْرَعَ جَنَاحًا إِلَى الطَّرِيقِ، اور اگر اس نے راستے میں روشن دان وغیرہ کھولا، پھر گھر کو بیچ دیا، پھر وہ روشن دان کسی آدمی کو لگ گیا جس سے اس کا قتل واقع ہو گیا، یا راستے میں لکڑی رکھی پھر لکڑی کو بیچ دیا اور بائع سے اس کے متعلق برات کا اظہار کر لیا، فَتَرَكَ الْمُشْتَرِي، پھر مشتری نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہو گیا، فَالضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ، تو ضمان بائع پر ہوگا، اس لیے کہ اس کا فعل وَهُوَ الْوَضْعُ، اور وہ لکڑی وغیرہ رکھنا ختم نہیں ہوا ہے، فسخ نہیں ہوا ہے اس کی ملکیت کے زائل ہونے سے، اس لیے کہ اس کا جو رکھنے کا فعل ہے وہ تو ابھی باقی ہے اور وہی زمان کو واجب کرنے والا ہے۔ وَلَوْ وَضَعَ فِي الطَّرِيقِ، اور اگر کسی نے راستے میں آگ کا انگارہ رکھا، جس نے کسی چیز کو جلا دیا تو اس کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کے اندر تعدی کرنے والا ہے۔ وَلَوْ حَرَّكَتْهُ الرِّيحُ، اور اگر ہوا نے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیا، پھر اس آگ نے کسی چیز کو جلا دیا، لم یضمنہ، تو ضامن نہیں ہوگا، لفسخ الرِّیحِ فعلہ، اس لیے کہ ہوا نے اس کے فعل کو فسخ کر دیا۔ وقیل اذا کان اليوم، اور ایک قول یہ ہے کہ جب ایسا دن ہو جس میں ہوا پائی جا رہی ہے، پھر بھی اس نے اگر راستے میں یا کہیں پہ آگ رکھی اور اس نے کسی چیز کو جلا دیا تو وہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ جب ہوا تیز تھی تو اس کو آگ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اسی کو بتا رہے ہیں۔ اور جب ایسا دن ہو جس میں ہوا ہو تو وہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس کے جاننے کے باوجود، یعنی اس کا انجام جاننے کے باوجود اس نے اس فعل کو انجام دیا ہے، لأنه فعله مع علمه، اس لیے کہ اس نے اس کا انجام جاننے کے باوجود ایسا کیا، وقد افضى الیہا، اور اس نے گویا کہ آگ کے حوالے اس کو کیا، لہذا اس کو مباشرتاً انجام دینے والے کی طرح مان لیا جائے گا۔ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَبُّ الدَّارِ، اور اگر گھر کے مالک نے عاملوں کو اجرت پر لیا روشن دان نکالنے کے لیے، یا سائبان نکالنے کے لیے، فوقع، پھر وہ گرا اور کسی انسان کو قتل کر دیا، عاملین کے عمل سے فارغ ہونے سے پہلے تو ضمان ان پر ہوگا، یعنی عمال پہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ تلف اور ہلاکت ان کے فعل کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جب تک وہ لوگ عمل سے فارغ نہ ہو جائے، جب تک گھر کے مالک کے حوالے نہیں مانا جائے گا، وَمَا لَمْ يَفْرُغُوا لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا إِلَى رَبِّ الدَّارِ، اور جب تک
अमल से फारिग न हो जाए तो अमल रब्बे दार घर के मालिक के हवाले नहीं माना जाएगा। वहाज़ा लिअन्नहु इनक़लब फ़ेलुहुम, और ये इसलिए कि उनका फ़ेल कत्ल से बदल गया है। हत्ता वजबत अलैहिमुल कफ़ारा, यहाँ तक कि उन पर कफ़ारा वाजिब होगा। वल क़त्लु गैरु दाखिल फ़ी अक़दिही, और कत्ल उसके अक़द में दाखिल नहीं है। उसने जो इन उम्माल से अक़द किया है, मुआमला किया है, तो उसमें कत्ल दाखिल नहीं है। अब जब वो अपने अमल को कत्ल से बदल दिए तो गोया कि घर का मालिक उससे अलग है, चूँकि उसने ये अक़द नहीं किया था। फ़लम यंतक़िल फ़िअलुहुम इलैहि, लिहाजा उनका फ़ेल उसकी तरफ मुंतकिल नहीं होगा और उन्हीं पर उसको मुनहसिर किया जाएगा, यानी ज़मान उन्हीं पर होगा। वइन सकत बाद फरागहिम, और अगर फरागत के बाद गिरा तो ज़मान घर वाले पर होगा। इस्तिहसानन लिअन्नहु सहल इस्तिजार, इसलिए कि इस्तिजार यानी उजरत पे सही लेना, उजरत पे किसी को लेना बिल्कुल सही है। हत्ता इस्तहक्कुल अज्र, यहाँ तक कि वो लोग अज्र के भी मुस्तहिक हुए। ववक़अ फ़िअलुहुम इमारतन व इस्लाहन, और उनका फ़ेल तामीर और इस्लाह के तौर पे वाक़ हुआ है। फ़ंतक़ल फ़िअलुहुम इलैहि, लिहाजा उनका फ़ेल अब उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा। फ़कअन्नहु फ़अल बिनफ़्सिही, तो ऐसा हो जाएगा गोया कि उसने उस फ़ेल को ख़ुद अंजाम दिया है। फ़लिहाज़ा यज़मनुहु, इसी वजह से वो उसका ज़ामिन होगा। वकज़ा इज़ा असब्बल मा, और इसी तरह जब पानी को रास्ते में बहाया जिससे कोई इंसान फिसल कर मर गया या चौपाया। वकज़ा इज़ा रश्शल मा, और इसी तरह जब पानी को छिड़का या रास्ते में वज़ू किया, इसलिए कि वो उसके अंदर ताअद्दी करने वाला है। बिलहाक़ दररी बिलमार्रा, गुज़रने वाले को ज़रर लाहिक करके। बिखिलाफ़ि मा इज़ा फ़अल ज़ालिका, बरखिलाफ़ उस सूरत के जब ऐसा उसने उस रास्ते में किया, उस गली में किया जो गैर नाफिज़ा हो, तो वहाँ पर ज़मान वाजिब नहीं होगा। वह हुआ मिन अहलिया, लेकिन वहाँ भी शर्त है कि वो उस गली वालों में से हो। औ क़अद, या बैठा या अपने सामान को रखा। लिअन्न कुल्ल वाहिदिन अन यफ़अल ज़ालिका फ़ीहा, इसलिए कि जब वो रास्ता गैर नाफिज़ा होगा तो हर एक को उसमें ऐसा करने का हक़ हासिल है। लिकौनिही मिन ज़रूरातिन सुकना, इसलिए कि ये ज़रूरियात सुकना में से है। कमा फ़ी दारिल मुश्तरका, जैसा कि दार मुश्तरका के अंदर। क़ालू हाज़ा इज़ा रश्श माअन कसीरन, जो अभी मसला बयान कर रहे थे कि रास्ते में पानी बहा दिया या पानी छिड़क दिया, तो ये पानी छिड़कना ज़्यादा हो, बेहैस हो, इस तरीके पर कि आदतन उससे लोग फिसल जाते हों। अम्मा इज़ा रश्श माअन कलीला, बहरहाल जब थोड़ा पानी छिड़का, जैसा कि वो लोगों की आदत है गर्दो गुबार ताकि न उड़े पानी छिड़कते हैं, तो उस पानी का एतबार नहीं होगा, यानी उसकी वजह से अगर कोई मर जाए गिरकर तो पानी छिड़कने वाले पे ज़मान वाजिब नहीं होगा। वज़्ज़ाहिर अन्नहु ला युज़लकु बिही, और ज़ाहिर यह है कि आम तौर से उस जैसे पानी से लोग नहीं फिसलते हैं तो ज़ामिन नहीं होगा। और अगर उसने जानबूझकर पानी बहने की जगह में गुजरा फिर गिर गया
تو چھڑکنے والا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت یہ صاحب علت ہو گیا۔ وقیل هذا اذا رش بعد الطریق، اور کہا گیا ہے یعنی ضمان واجب نہیں ہوگا کب؟ جب کہ اس نے بعض راستوں پر پانی چھڑکا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ اب کچھ جگہ پائی جا رہی ہے گزرنے کے لیے، پھر بھی یہ جان بوجھ کر پانی والی جگہ سے گزر رہا ہے تو پھر اس کی ذاتی ہے۔ لأنه یجد موضعا، اس لیے کہ اس کو ایسی جگہ میسر ہے گزرنے کے لیے جس میں پانی کا کوئی اثر نہیں ہے، پھر بھی جب اس نے جان بوجھ کر پانی بہنے کی جگہ پر گزرا اس کے جاننے کے باوجود اس کو، لہذا لم یکن علی الراش شیء، تو راش یعنی چھڑکنے والے پہ کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی۔ وَإِن رش جمیع الطریق، اور اگر پورے راستے پر پانی بہا دیا تو ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس وقت گزرنے والا، اس لیے کہ اب گزرنے والا مجبور ہے گزرنے کے لیے پانی سے۔ وَكَذَا الْحُكْمُ، اور یہی حکم ہوگا رکھی ہوئی لکڑی کے اندر راستے میں، فی اخذها جمیعہ او بعضہ، کہ وہ پورے راستے کو گھیرے ہوئے ہے یا بعض راستے کو۔ وَلَوْ رَشَّ فِنَا حَانُوت، اور اگر پانی چھڑکا دکان وغیرہ کے صحن میں اس کی مالک کی اجازت سے، تو زمان فَزَمَانُ مَا عَتِبَ الْآمِرُ، تو ہلاک ہونے والے کا زمان عامر پر ہوگا استحساناً۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، اور جب کسی نے مزدور اجرت پہ لیا تاکہ اس کی دکان کے صحن میں یہ تعمیر کرے، فَتَعَقَّلَ بِهِ انسان، پھر کوئی انسان اس سے پھسل گیا، بعد فراغ من العمل، اجیر کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد پھسلا اور وہ مر گیا، تو زمان واجب ہوگا عامر پر استحساناً۔ وَلَوْ كَانَ أَمَرَهُ بِالْبِنَاءِ، اگر اس کو حکم دیا تھا تعمیر کرنے کا وسط طریق میں، فَالزَّمَانُ الْأَجِيرُ، تو اس وقت زمان اجیر پر ہوگا، لِفَسَادِ الْأَمْرِ، معاملے کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ جب بیچ صحن میں دیا بنانے کے لیے تو اس کو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی بنایا، پھر بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوا، تو گویا کہ یہ معاملہ ہی فاسد ہے۔ معاملے کے فاسد ہونے کے باوجود اس نے معاملے کو انجام دیا، لہذا ضامن یہی ہوگا۔ قال، فرمایا، اور جس نے مسلمانوں کے راستے میں کنواں کھودا یا پتھر رکھا، پھر اس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو دیت عاقلہ پر ہوگی، اور اگر جانور وغیرہ ہلاک ہو گئے تو اس کا ضمان اس کے مال میں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس میں تعدی کرنے والا ہے، لہذا اس سے پیدا ہونے والی چیز کا وہ ضامن ہوگا۔ مگر چونکہ عاقلہ نفس کی دیت کو اٹھاتے ہیں، مال کی نہیں، اس لیے جہاں دیت واجب ہوگی وہاں عاقلہ پر ہوگی، مگر یہ کہ عاقلہ نفس کی دیت کے متحمل ہوں گے نہ کہ مال کے، لہذا جانور کا ضمان چونکہ اس میں مال واجب ہوتا ہے اس کے مال میں ہوگا۔ اور مٹی پھینکنا، مٹی ڈالنا اور کیچڑ راستے میں ڈالنا، یہ پتھر اور لکڑی وغیرہ ڈالنے کے درجے میں ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ بخلاف ما اذا کنس الطریق، برخلاف اس صورت کے جب راستے کو صاف کیا، پھر صاف کرنے کی جگہ سے کوئی کسی وجہ سے پھسل کر گر کر ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس میں زیادتی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی اس میں راستے میں نئی چیز
نہیں رکھا ہے، نہیں کیا ہے۔ انما قصد دفع الاذى، وہ تو راستے سے تکلیف کو ہٹانے کا یعنی ارادہ کیا ہے، لہذا وہ تو ضامن نہیں ہوگا۔ حتی لو جمل کناست، یہاں تک کہ جب وہ کوڑے کرکٹ کو جمع کیا راستے میں اور اس سے کوئی انسان پھسل گیا تو یہ اس وقت ضامن ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی طرف سے زیادتی پائی جا رہی ہے کہ وہ جمع ایسی جگہ کیوں کیا، اسی کو بتا رہے ہیں۔ کان ضامنا لتعد بہ، راستے کو مشغول کر کے وہ اس میں تعدی کرنے والا ہے، اس لیے وہ ضامن ہوگا۔ وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا، اور اگر پتھر رکھا پھر کسی نے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، پھر کوئی انسان اس سے ہلاک ہو گیا تو ضمان ہٹانے والے پر ہوگا، اس لیے کہ جو پہلے رکھنے والا تھا اس کے فعل کا حکم ختم ہو گیا، لأن حکم فعلہ، اس لیے کہ اس کے فعل کا حکم ختم ہو چکا ہے اس کی مشغول کی ہوئی جگہ کے فارغ ہونے کی وجہ سے۔ جس جگہ پہ وہ پتھر رکھا تھا چونکہ اب وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے تو گویا کہ اس کی مشغول کی ہوئی جگہ ختم ہو گئی۔ وَإِنَّمَا اشْتَغَلَ، اور اب دوسرے کے فعل سے دوسری جگہ مشغول ہو گئی تو وہاں پہ یعنی دوسرے نے جو فعل انجام دیا ہے اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا ہے تو ضمان بھی دوسرے پر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔